الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آخرت کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ قبل اس سے کی بات شروع ہو، مبارک دن، مبارک گھڑی، فضیلت والا دن، ایک بار باواز بلند آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ سلسلے کلام ہمارے اور آپ کے سامنے جو چل رہا ہے گزشتہ کئی جمعہ سے، کہ ہم مسلمانوں پر بحیثیت مسلمان ہونے کے کن کن چیزوں کا علم فرض ہے، کن کن چیزوں کا علم ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو صحیح سنیں اور یاد رکھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اور جو پہنچانے کی نیت سے سنتا ہے اسے یاد ہونا آسان ہو جاتا ہے اور اسے یاد بھی رہتا ہے اگر وہ پہنچانے کی نیت سے سنے۔ پہنچانے کی نیت سے اگر سنے تو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سنیں گے پہنچانے کی نیت سے، انشاءاللہ جو ہم مسجد میں سنیں گے یہی بات ہم اپنے گھر میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری مستورات ہم سے زیادہ جو ہے ضرورت مند ہیں ان باتوں کی، جو ہم مسجدوں میں، مذاکروں میں، مجلسوں میں، جلسوں میں ہم سنتے ہیں۔ ہماری مستورات ان سے دور رہتی ہیں، انہیں یہ موقع نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا کہ مردوں کی ذمہ داری ہے جو باتیں مجالس کے ذریعے سے، جمعہ کے ذریعے سے وہ سنیں، وہ باتیں منتقل کریں اپنی مستورات کو، کہیں، بتائیں گھروں میں جا کر کے۔ اور جو اس نیت سے سنے گا اس کا سن کر یاد رکھنا بھی آسان ہوگا، اور جب یہ مذاکرہ کرے گا گھر پر جا کر بتائے گا، ریپیٹ کرنے سے اور بھی زیادہ ازبر ہو جائے گا، یاد رہے گا۔ اس لیے اگر مستورات کے اندر دینی اعتبار سے بیداری نہیں ہے، ان کے اندر کمی ہے اور کوتاہی وہ کر رہی ہیں، اور مرد یہ دیکھ رہا ہے اس کی کوتاہی کو اور اس پر تنبیہ اور اسے سمجھایا نہیں جا رہا ہے، تو پھر یہ مرد اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے۔ جو اس کی ذمہ داری تھی وہ نہیں نبھا رہا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائے، صرف اس کے کھانے کپڑے کی، اس کے رہنے سہنے کی صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مرد کی اس کے دین کی بھی ذمہ داری ہے کہ میرے گھر کی مستورات دین پر کیسے قائم رہیں، گھر کی مستورات میں دین کیسے باقی رہے، وہ دین پر کیسے قائم رہیں۔ یہ مرد کی یہ بھی ذمہ داری ہے۔ صرف کھانا پہنچا دینا، اس کو بھاجی ترکاری دے دینا، اس کو دال چاول آٹے کا انتظام کر دینا، صرف یہ ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے اس کو دین بھی پہنچائے، دین بھی سمجھائے۔
اس لیے سلسلے کلام جو ہمارے سامنے جو پیش ہو رہا تھا، کہاں پہنچے تھے یاد ہے کسی کو؟ شرائط نماز ہو چکی تھی، فرائض شروع ہو گئے تھے جلدی جلدی میں. وہ چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی جو نماز کا جز نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر نماز نہیں ہے، اس کے بغیر نماز وجود میں نہیں آتا ہے، جنہیں شرائط کہتے ہیں. ان چیزوں کا بیان ہو چکا. اب جو ہے آگے وہ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں، وہ نماز کے باہر تھیں، اس کے بغیر نماز وجود میں نہیں آتا، انہیں شرائط کہتے ہیں. اور وہ چیزیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں، جنہیں فرائض اور ارکان کہا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہیں. وہ کتنی ہیں؟ وہ تعداد کے اعتبار سے 6 ہیں. فرائض کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کہا اگر شرائط کا وجود شرائط نہ پایا جاتا ہو تو نماز وجود میں آئے گا ہی نہیں. اور اگر فرائض کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، فرائض اگر آدمی چھوڑ دیتا ہے، فرائض کو بھول جاتا ہے، تو کہا نماز ہوگی ہی نہیں. وہ جان کر چھوڑ دے یا بھولے سے، یا جانتا ہی نہیں تھا فرائض کیا چیز ہیں اور اس نے نہیں کیا، تو نماز نہیں ہوتی. بولے سجدہ سہو کر لیں گے تو ہو جائے، نہیں ہوتی. سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوتی ہے، فرائض کے چھوٹنے سے. تو ان فرائض کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ تکبیر تحریمہ. نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے. اللہ اکبر کہنا فرض ہے. کون سی نماز کے لیے؟ کون سی نماز کے لیے؟ ہر نماز کے لیے. ہر نماز کے لیے اللہ اکبر کہنا. پہلی اللہ اکبر جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ نفل پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ اکبر کہنا فرض ہے. نماز نفل ہے، سنت ہے، واجب ہے، لیکن تکبیر کہنا فرض ہے. تو پہلی تکبیر تحریمہ جسے کہا جاتا ہے، اللہ اکبر کہنا، اور اتنی آواز سے کہنا. آہستہ اور بلند دونوں کی ایک مقدار بتائی ہے. آواز سے کہنے، بلند آواز سے کہنے کی سب سے کم مقدار، بلند آواز سے کہنے کی سب سے کم مقدار، ادنا سے ادنا مقدار بتائی گئی ہے کہ اتنے زور سے کہے کہ بازو والا سن لے. اس کو کہتے ہیں زور سے، بلند آواز سے. یعنی بلند آواز کی سب سے کم مقدار یہ ہے. بلند آواز کی سب سے کم مقدار یہ ہے کہ آدمی اتنے زور سے کہے کہ بازو والا سن لے. یہ بلند آواز کی مقدار ہے. اور آہستہ آواز کی مقدار یہ ہے کہ سب سے ادنا درجے کی مقدار کہ اتنے زور سے کہے کہ اپنا کان سن لے. اتنا آواز سے کہے کہ اپنا کان سن لے کہ میں نے اللہ اکبر کہا ہے. صرف زبان ہلانے سے، من میں سوچ لینے سے نہیں ہوتا. تو اللہ اکبر زبان سے کہنا اور میں اپنے کان سے سن لوں کہ میں نے اللہ اکبر کہا ہے، یہ اسی مقدار ہے. تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا کہ نماز سے پہلے بہت ساری چیزیں جائز تھی، حلال تھی، لیکن اللہ اکبر کہہ دینے سے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہو گئی. بات کر سکتے تھے، ادھر ادھر دیکھ سکتے تھے، کھانا پینا کر سکتے تھے، کھا بھی سکتے تھے، پی بھی سکتے، لیکن اللہ اکبر جیسے آپ نے کہا اب آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے. یہ وہ چیزیں جو جائز تھیں، اللہ اکبر کہنے سے وہ چیزیں اب حرام ہو گئی. اس لیے کہا تکبیر وہ تکبیر جو حرام کر دیتی ہے وہ چیزوں سے جو چیزیں پہلے جائز تھیں لیکن نماز میں اب وہ بھی حرام ہو گئی. تو اس تکبیر کو، اس میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں. کون سے؟ جن کی رکعت چھوٹنے والی ہوتی ہے. رکعت چھوٹنے والی ہوتی ہے تو کوتاہی کرتے ہیں کہ نماز شروع ہے اور ہم کو نماز کو پکڑنا ہے، تو نماز پکڑنے کے لیے دوڑتے دوڑتے آئے اور فٹاک سے ہاتھ اٹھائے اور رکوع میں چلے گئے. کہا جو ہے بالکل اطمینان سے، کیونکہ آپ کی نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے کہنا ہے، اللہ اکبر سے نماز کی ابتدا کرنا ہے. آپ کی ابتدا ہی صحیح نہیں ہوگی تو نماز کہاں سے؟ تو ابتدا تو صحیح
صحیح سے کریں، اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر کہیں. آپ کو اللہ اکبر کہتے کہتے رکوع سے اٹھ گیا امام، چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکعت چلی گئی دوسری پوری کر لیں گے، لیکن نماز کی ابتدا تو صحیح ہوئی، آپ کی شروعات تو صحیح ہوئی، آپ نے بنیاد صحیح ڈالا. اور رکوع پانے کے چکر میں ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے گئے نہیں، بالکل اطمینان سے اللہ اکبر کہیں. ابھی آگے اس کے بعد جو آتا ہے قیام، اس میں آئے گا یہ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا ہے؟ قیام ہے. اس میں آتا ہے کہ کم سے کم آپ اللہ اکبر کہیں اور اتنے دیر رک جائیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اتنے دیر رک جائیں تب رکوع میں جائیں. بھلے اتنے دیر رکنے میں پتہ چلا کہ امام رکوع سے اٹھ گیا، تو امام کا رکوع سے اٹھ جانا اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تھوڑی دیر رکے تھے کہ امام اٹھ گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. رکوع ہم کو نہیں ملا، رکعت ہم کو نہیں ملی، لیکن نماز ہماری شروعات جو کرنی چاہیے تھی ہم نے بنیاد اچھی ڈالی. تو لوگ رکعت پکڑنے کے چکر میں اگر ڈائریکٹ کوئی ہاتھ اٹھایا اور رکوع میں چلا گیا، اس کی نماز شروع نہیں ہوئی، اس نے شروع ہی نہیں کیا. اس لیے اطمینان کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور اس کو اطمینان سے 3 تسبیح کے مقدار رکیں، پھر رکوع میں جائیں. اگر رکوع میں گئے آپ اور رکوع میں جاتے ہی آپ نے کہا سبحان ربی العظیم اور امام نے کہہ دیا سمی اللہ لمن حمدہ، آپ کو رکوع مل چکا ہے. آپ کو رکوع اب سبحان ربی العظیم سبحان ربی، آپ کو 3 بار نہیں ملا، لیکن آپ نے ایک ہی بار کہا سبحان ربی العظیم کہا اور امام نے سمی اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، آپ کو رکوع مل چکا ہے، آپ کی رکعت مل چکی ہے، آپ کی فوت نہیں ہوئی ہے. 3 بار کہیں گے تب ملیں گی ایسا ضروری نہیں، ایک بار بھی مل گئی آپ کو رکوع مل گیا. ضروری ہے مسائل، یہ چیزوں کا بہت دھیان سے بہت ضروری ہے. تو یہ ہو گئی آپ کو. اب قیام، تکبیر تحریمہ کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ قیام. قیام یعنی کھڑا ہونا. فرض اور واجب نماز میں قیام فرض ہے، فرض اور واجب نماز میں قیام فرض ہے. کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے فرض اور واجب نماز میں. سنت اور نفل پڑھ رہے ہیں تو اس میں فرض نہیں ہے، آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ملے گا، بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ملے گا. تو قیام فرض نماز میں اور واجب نماز میں قیام کیا ہے؟ فرض ہے. کھڑا ہونا فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے، قیام فرض ہے. اب قیام کی مقدار، جتنے دیر جو ہے قیام یعنی 3 تسبیح کے بقدر آپ کو قیام فرض ہے. جیسے بتایا نا سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اتنی مقدار جتنے دیر میں جتنے کہا جاتا ہے اتنے دیر قیام یعنی کھڑا ہونا اتنے دیر فرض ہے، اتنے دیر قیام کرنا فرض ہے. تو قیام فرض ہے. اب کچھ لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، قیام. کچھ عورتیں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، پوری مارکیٹ گھومتی ہیں، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہیں. قیام فرض ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں. عورتیں یہاں تک کہ بہت مرد حضرات پوری مارکیٹ گھومتے ہیں، مسجد میں آئے تو کرسی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آئے تو کرسی بیٹھ کے نماز. اس کی مقدار سمجھیں. کرسی پر کون نماز پڑھے گا؟ کرسی والے دھیان سے سنیں، یہ مسائل وہ ہیں جو ہماری نمازوں کے صحت کے لیے، نمازوں کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہیں. کرسی پر کب نماز پڑھنا ہے، وہ کون سی مجبوری ہے جو شریعت بتاتی ہے، اس کو مجبوری کہا جائے گا. آپ اپنی طرف سے کہ میں معذور ہوں، میں مجبور ہوں، اس کو مجبوری نہیں کہی جائے گی. جو شریعت کہتی ہے اس کو مجبوری کہا جائے گا. ویسے تو ہر آدمی نہیں میرے کو تھوڑا تکلیف ہے تو بس کرسی لے لیے، نہیں. جو لوگ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہیں، جو لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو کھڑا ہونے کی طاقت ہی نہیں ہے، کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہیں ہے، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن زمین پر بیٹھ سکتے ہیں، زمین پر بیٹھ سکتے ہیں، ان کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز
نہیں ہے. کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن زمین پر بیٹھ سکتے ہیں، تو کرسی پر نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں، اس زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھیں. آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی آپ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے اور نبی نے کبھی کرسی پر نماز پڑھی ہو. جو بھی عذر ہے، عذر کی بنیاد پر جنہوں نے نماز پڑھی ہے وہ صرف زمین پر پڑھی ہے، زمین پر بیٹھ کر پڑھی ہے. اس لیے کہا اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں. ہاں پھر فرمایا کہ اگر اتنی طاقت نہیں ہے جتنے دیر تک جو ہے قیام کیا جاتا ہے اتنی دیر، تو تھوڑی دیر کے لیے قیام کریں پھر بیٹھ جائیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے رک سکتے ہیں، 3 تسبیح کے بقدر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اتنے دیر آپ کھڑے رہیے پھر آپ بیٹھ جائیے. کہاں پہ؟ زمین پر، کرسی پہ نہیں. اچھا، جو آدمی، دھیان سے سنیں، جو آدمی سجدہ نہیں کر سکتا ہے، سجدے کی طاقت نہیں اس کے اندر، رکوع نہیں کر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع نہیں کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، اس کو قیام بھی ساقط ہے، اس کو قیام بھی ضروری نہیں، کھڑا ہونا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے. جو آدمی ایسا معذور ہے کہ رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، ایسا عذر اس کے اندر ہے، ایسا بیمار ہے، کمر کی ہڈی کا اس کو آپریشن ہوا ہے، کمر جو ہے پیر کے اندر جو ہے کوئی سلیہ پڑی ہوئی ہے جو اس کو موڑ نہیں سکتا ہے، کہا ایسا معذور ہے جو رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، اس پر قیام بھی فرض نہیں ہے، اس پر قیام بھی فرض نہیں، اس کو کھڑا ہونا فرض نہیں ہے، بلکہ وہ جس طریقے سے بیٹھ سکتا ہو، جس طریقے سے پیر پھیلا کر قبلہ کی طرف پھیلا کے بیٹھ سکتا ہو تو بیٹھ جائے، آلتی پالتی مار کے بیٹھ سکتا ہو بیٹھ جائے، جس طریقے سے وہ بیٹھ سکتا ہو زمین پر اس طریقے سے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، اس طریقے سے بیٹھ کر زمین پر اشارے سے نماز پڑھے. یہ وہ عذر ہے جو شریعت بیان کرتی ہے. ایک عذر وہ ہے جو ہم اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں. اگر ایسا عذر ہے کہ آدمی جھک نہیں سکتا ہے لیکن زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کرسی پہ نہیں بلکہ زمین پر بیٹھ کے، ہاں زمین پر بیٹھ کر کے اگر رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کے رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے تو اس کو کرسی پر نماز پڑھنا جائز نہیں. کرسی پر نماز پڑھنا، اس کو زمین پر بیٹھ کر کے وہ رکوع اور سجدہ کرے. قیام اس پر فرض نہیں ہے، قیام اس پر فرض نہیں اس لیے کہ وہ جھک نہیں سکتا ہے. تو جو بیٹھ کر جو نماز پڑھنے کی حیثیت، تھوڑا سا جو جھکنا ہے جھک گئے رکوع میں، تھوڑا سجدے کے لیے تھوڑا سا سجدے میں جھک گئے. اگر پورے طریقے سے رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو پورے طریقے سے کرے، نہیں تو جتنا جھک سکتا ہے اتنا جھکے. رکوع کو تھوڑا کم جھکائے، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکا دے. تو یہ مستقل جو ہے بیٹھ کر کے سیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اچھا کرسی آئی کہاں سے؟ کرسی کہاں سے آئی؟ کرسی کا رواج یہ سنت، یہ جو ہے مسلمانوں سے نہیں آئی ہے. اور بہت سارے لوگ کرسیوں کا رواج کر دے رہے ہیں، لائن سے کرسیاں لگی ہے، اب رمضان آیا اور چائے پیا جا رہا ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ مسجد ہے یہ؟ بھائی کرسی پہ بیٹھ کے کیا میٹنگ ہو رہی ہے؟ کرسیاں لگی ہیں، یہ عبادت گاہ ہے، یہ گرجا گھر نہیں ہے، مسجد ہے، گرجا گھر نہیں ہے کہ آپ کرسیوں بیٹھ کے ان کی عبادت ہو رہی ہے گرجا گھر والوں کی. تو کہا کرسی پر نماز، ان کے پاس عذر ہے، وہ عذر مفتیوں کے پاس، علماء کے پاس اپنے عذر کو بیان کریں کہ اس طریقے کا میں معذور ہوں، کیا میرے لیے کرسی پر جائز ہے؟ بتا دیے ایک دم سمپل سا. اگر زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اس کے لیے کرسی پر پڑھنا جائز نہیں، جائز نہیں. اس وہ زمین پر نماز پڑھے. ہاں کہا وہ زمین پر نہیں، اتنا موٹا ہے، اتنا تگڑا کہ زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھ جائے گا تو اٹھ نہیں سکتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا زمین پر، اتنی اس کے اندر معذوری ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہ عذر ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے. لیکن اس کو اب قیام نہیں کرنا ہے، وہ کھڑا نہیں ہونا کہ لوگ سب میں کھڑے، یہ بھی کھڑا ہے، لوگ جو ہے سب میں کھڑے، یہ 1 فٹ آگے کھڑا ہوا ہے. کہا نہیں، بالکل اس کو کھڑا ہی نہیں ہونا ہے. کیوں؟ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کی معذوری ہے کہ وہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ کرسی پر بیٹھے لیکن وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا. اس کو بیٹھ کر ہی رکوع کرنا ہے اور بیٹھ کر ہی سجدہ کرنا ہے. اس کو نہ کھڑا ہونا ہے نہ زمین پہ جانا ہے، وہ بیٹھ کر کرسی پر
ہاں اس میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے کرسی پر رکوع جو ہے جب کرتے ہیں تو ہاتھ گھٹنے پر رکھتے ہیں اور سجدہ جب کرتے ہیں تو ہاتھ آگے نکال دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ رکوع میں بھی ہاتھ گھٹنے پر ہوگا اور سجدے میں بھی ہاتھ گھٹنے پر ہوگا کرسی پر جب پڑھیں گے نا۔ تو کرسی پر جب پڑھیں گے وہ کون لوگ پڑھیں گے، وہ اپنا عذر سمجھ لیں۔ کہا اتنی مجبوری، اتنی شدت ہے، اتنی تکلیف ہے کہ برداشت نہیں ہوگا، زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا برداشت نہیں ہوگا، کمر کا درد بڑھ جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، ہم کو برداشت سے باہر ہے۔ کہا وہ معذور ہے، پھر وہ کرسی پہ پڑھے۔ ایسے ہے اگر تو آدمی سمجھے معذور ہے، نہیں ہے تو سمجھ جائے کہ بھئی کیا کر رہا ہو۔ تو کہاں چل رہے تھے؟ قیام، یہ قیام ہے۔ تو عورتیں بھی مارکیٹ کرتی ہیں، ایک رکعت کھڑے ہو کے باقی بیٹھ کے، ایک رکعت کھڑے ہو کے باقی رکعت بیٹھ کے، دیکھے کہ نہیں آپ نے؟ بہت ساری عورتیں قیام ایک رکعت کرتی ہیں، باقی رکعتوں کو بیٹھ کے پڑھتی ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ پوری مارکیٹ گھومنے کا جو ہے، گھومنے کی طاقت ہے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ تو بہانہ ہے، یہ بہانہ ہے، یہ بہانہ ہے۔ اس لیے مرد بتائیں جن کو گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، نہیں، قیام فرض ہے، قیام فرض ہے، قیام کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ تو قیام فرض ہے۔ قیام کے بعد کیا ہے؟ قرات، قرآن پڑھنا فرض ہے۔ نماز کے اندر قرات کرنا، نماز کے اندر قرات کرنا فرض ہے۔ کتنی؟ کم سے کم چھوٹی تین میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اتنا فرض ہے۔ مطلب اتنی مقدار، اتنا قرات کرنا فرض ہے۔ اگر 3 آیت پڑھ لیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا، کوئی آیت پڑھنا واجب ہے، اور قرات کرنا فرض ہے۔ اچھا، ہم الحمد نہ پڑھیں، اللہ اکبر کیا اور قل هو اللہ احد شروع کر دیے، کہا یہ بھی واجب کے خلاف ہے۔ پہلے الحمد پڑھنا واجب ہے، بعد میں سورت پڑھنا واجب ہے۔ پہلے سورت پڑھیں گے اور بعد میں الحمد پڑھیں گے، کہا یہ ترتیب کے خلاف ہے، یعنی واجب جو ہے چھوٹ جا رہا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا ہے، یہ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا واجب ہے۔ فرض قرات ہے، نہیں کم سے کم کسی نے 3 آیت پڑھ لیا تو اس کا قرات یعنی فرض ادا ہو گیا، لیکن واجب اگر ادا نہیں ہوا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورت نہیں پڑھی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو، سجدہ نہیں، لیکن تھوڑی سی قرات کر لی تھی، فرض ادا ہو گیا۔ لیکن واجب کے چھوٹنے سے پھر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور فرض کے چھوٹنے سے نماز سرے سے نہیں ہوتی ہے۔ بھول کے چھوٹے یا جان بوجھ کر فرض چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی ہے، اس کو واپس ہی پڑھنا پڑے گا۔ تو قرات کی مقدار 3 آیت کم سے کم اتنا فرض ہے، تو اتنا سیکھنا، جو واجب اور فرض یعنی کم سے کم الحمد بھی آتی ہو تاکہ واجب بھی ادا ہو اور کوئی سورہ بھی آتی ہو۔ اچھا، فرض کی پہلی 2 رکعت میں، فرض کی پہلی 2 رکعت میں اور آخر کی فرض کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت یہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یعنی قرات جو ہے، قرات جو فرض ہے وہ پہلی رکعت میں، اور سورہ فاتحہ اور سورت فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے، اور فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ سنت ہوں یا نفل ہوں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا واجب ہے۔ آپ فرض نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ سنت پڑھ رہے ہیں، لیکن سنت نماز میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا واجب ہے، ہر رکعت میں، ہر رکعت میں۔ اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا واجب ہے، لاسٹ کی 2 رکعتوں کے اندر یا 1 رکعت مغرب کی ہے، عشاء کی، اس میں واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن ہر نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا واجب ہے۔ تو قرات قرآن کا سیکھنا تاکہ جو ہے ہماری نماز صحیح ہو جائے، قرآن کو جو ہے سیکھ کے پڑھیں۔ قرات فرض ہے۔ قرآن کی انا اعطینا چھوٹی سے چھوٹی سورہ، کم سے کم اتنی چھوٹی سورہ یاد ہونا چاہیے۔ اگر اتنی بھی نہیں یاد ہے تو اس کا
واجب چھوٹ جائے گا، فرض چھوٹ جائے گا. اس لیے جو ہے اتنی مسلمانوں کو یاد رکھنا ضروری ہے. نہیں ہے تو اس کو یاد رکھیں. اگر کوئی نیا ہو گیا مسلمان، اب اس کو قرأت ہی نہیں آتی تو کیا کرے؟ تو اس کو کہا کہ جلدی سے جلدی وہ سیکھے، کم سے کم 3 آیت کی مقدار وہ کچھ سیکھ لے. جب تک نہیں سیکھ سکتا ہے سیکھنا چالو رکھے، جب تک نہیں سیکھ سکتا تب تک سبحان اللہ کہہ کر نماز پڑھ لے جب تک سیکھ نہیں سکتا ہے، اور سیکھنا چالو رکھے. تو یہ جو ہے قرأت فرض ہے. قرأت کے بعد رکوع فرض ہے. اب رکوع کی بھی مقدار ہے، سجدے فرض ہیں، تشہد کی مقدار قعدہ اخیرہ کرنا جو ہے فرض ہے. انشاءاللہ جو وقت رہا تو آئندہ جمعہ میں اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی. وقت ختم ہو چکا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زاد عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسائل جو ہمارے لیے ضروری ہیں ان کا جان کر پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان ہوگی پھر سنت ادا کر لیں.